ہم لوگ اہل الحدیث ہیں، ہمارا نام اہل الحدیث ہے، ہم مسلمان ہیں. مسلمان شیعہ بھی اپنے آپ کو بولتے ہیں، قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، بریلوی بھی اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں. لیکن صرف مسلمان بولنا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ مولانا ظہیر الدین صاحب اثری رحمانی اللہ رب العالمین ان پر بے شمار رحمت نازل فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، وہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگ اپنے آپ کو بریلوی بولنا چھوڑ دو، تم لوگ اپنے آپ کو تبلیغی جماعت بولنا چھوڑ دو، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث بولنا چھوڑ دیں گے. یہ امتیاز ہے اس بات کا کہ تم اپنے آپ کو بریلوی مسلمان کہتے ہو تو ہم اپنے آپ کو اہل حدیث مسلمان کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. محترم المقام علی جناب مختار عرب صاحب حفظہ اللہ، نائب ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا و گوا اور امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث بیجاپور، محترم علماء کرام، مقررین عظام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے حضرات و خواتین اور پیارے بچوں، موقع کی مناسبت سے مجھے کچھ کلمات آپ تمام کے درمیان کہنے کا حکم ہوا ہے. دو چار باتیں برجستہ طور پر میں آپ تمام کے سامنے کہہ کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. پہلی بات مجھے تانبا اور تانبے کے سلفیوں سے متعلق بتانی ہے، اہل حدیثوں سے متعلق بتانی ہے. تانبا ہمارے بیجاپور ضلع کا ایک مشہور گاؤں ہے، اور یہاں جو جمعیت اہل حدیث ہے پرانی جمعیت ہے. یہ میں سمجھتا ہوں قریب 70-80 سال کی یہ مسجد تھی جس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 8-10 سال پہلے اسے نئے طور پر تعمیر کیا گیا ہے. یہ گاؤں تعلیمی اعتبار سے بہت مشہور رہا ہے. یہاں ایک دور میں بہت زیادہ اسکول کے ٹیچر ہوا کرتے تھے. اب کیا صورتحال ہے مجھے نہیں معلوم ہے. بیجاپور، ہاں، یہ گاؤں نوجوانوں سے بھی بہت زیادہ معروف اور مشہور ہے. یہاں بہت سارے نوجوان ہیں. آپ دیکھیں جو سفید داڑھی والے لوگ ہیں وہ انگلیوں پر گنے جائیں گے، لیکن نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ گاؤں سلفیت میں مشہور رہا ہے، اور میرے اہل حدیث بننے میں بھی اس گاؤں کا ہاتھ ہے. میرے ماموں اللہ انہیں جزائے خیر دے، مولانا عبدالسلام صاحب 1996 میں مجھے یہاں اسی مسجد میں تراویح سنانے کے لیے لے کر کے آئے تھے. میری عمر اس وقت 13 سال یا 12.5 سال کے قریب تھی. اللہ وقت صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. میں تبلیغی جماعت میں حفظ کیا ہوں، تبلیغی جماعت کے مدرسے میں سانگلی دارالعلوم میں. جب میں یہاں آیا تو میرا ہاتھ سینے کے نیچے تھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم سینے کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں باندھتے، ناف کے نیچے ہاتھ کیوں باندھتے ہو؟
میں نے کہا کہ یہ امام ابو حنیفہ کا طریقہ ہے. صحیح بات کہہ رہا ہوں میں, مجھے یہی سکھایا گیا تھا اور یہی بات میں نے کہی. تو انہوں نے کہا کہ تم امام ابو حنیفہ کی بات کیوں کرتے ہو, رسول کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی, ہم تو امتی رسول کے ہیں, جب امتی رسول کے ہیں تو مجھے امام ابو حنیفہ کی بات کیوں کہنی ہے؟ اسی دن سے میں نے سینے پر ہاتھ باندھنا شروع کیا اور میرے ماموں نے میرا داخلہ عمر آباد میں کروا دیا. الحمدللہ 2003 میں وہاں سے فارغ ہو کر کے آیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گاؤں سلفیت کے کاموں میں بہت مشہور گاؤں ہے. الحمدللہ آزو بازو جو قریے ہیں, ہم نے کچھ دن پہلے امیر جناب مختار رب صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ لی تھی ہترگاہ, اور یہ بات بتائی تھی کہ تانبا کو سینٹر بنا کر کے آزو بازو کے گاؤں میں کام کیا جائے. الحمدللہ آج کا یہ اجلاس اسی میٹنگ اور اسی مشورے کی ایک کڑی ہے. اللہ رب العالمین جزائے خیر دے امیر صاحب کو بھی, اللہ رب العالمین جزائے خیر دے یہ پروگرام منعقد کرنے والوں کو بھی, اور اللہ رب العالمین جزائے خیر دے اس پروگرام کا مشورہ دینے والوں کو بھی. معزز حاضرین, میں آپ تمام کو بتاؤں, یہ دوسری بات میری, ہم لوگ اہل الحدیث ہیں, ہمارا نام اہل الحدیث ہے, ہم مسلمان ہیں. مسلمان شیعہ بھی اپنے آپ کو بولتے ہیں, قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں, بریلوی بھی اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں, لیکن صرف مسلمان بولنا کافی نہیں ہے. اس لیے کہ مولانا ظہیر الدین صاحب اثری رحمانی اللہ رب العالمین ان پر بے شمار رحمت نازل فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے, وہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگ اپنے آپ کو بریلوی بولنا چھوڑ دو, تم لوگ اپنے آپ کو تبلیغی جماعت بولنا چھوڑ دو, ہم اپنے آپ کو اہل حدیث بولنا چھوڑ دیں گے. یہ امتیاز ہے اس بات کا کہ تم اپنے آپ کو بریلوی مسلمان کہتے ہو تو ہم اپنے آپ کو اہل حدیث مسلمان کہتے ہیں. اور حاضرین یاد رکھیں, یہ جو اہل الحدیث کا لفظ ہے یہ آج کل کا دیا ہوا لفظ نہیں ہے. یہ لفظ امام بخاری رحمہ اللہ, عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے دور سے چلا آ رہا ہے, بلکہ اس سے پہلے سے نہیں یہ مطلب ہے کہ جو محدثین کا منہج رہا ہے, محدثین کے منہج کو فالو کرنے والے, محدثین کے منہج کو قبول کرنے والے, محدثین کے منہج پر اپنی زندگی گزارنے والوں کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے. یہ ہمارا پہلا نام ہے. یہاں سے جاتے ہوئے آپ جو کچھ چیزیں لے کر کے جائیں گے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اہل حدیث ہیں, تو اہل الحدیث کسے کہتے ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. الحدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں, الحدیث حدیث کو بھی کہتے ہیں, تفصیل سے بتانے کا موقع نہیں ہے. تو اہل الحدیث کا مطلب یہ ہوا قرآن و سنت کو ماننے والے, کتاب و سنت کو ماننے والے, قرآن و حدیث کو ماننے والے. ہمارا ایک اور نام جسے لوگوں نے چرا لیا ہے اہل السنہ والجماعہ ہے. ہمارا نام ہے یہ ہمارا نام ہے اہل السنہ والجماعہ. یہ کسی دوسری جماعت کا, یہ کسی دوسرے فرقے کا نام نہیں ہے, یہ ہمارا نام ہے. صحابہ کرام اہل السنہ والجماعہ, تابعین اہل السنہ والجماعہ, ائمہ اعظام اہل السنہ والجماعہ, اور ہم لوگ بھی اہل السنہ والجماعہ ہیں. اب اہل السنہ والجماعہ ہمیں کیوں کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ؟ اس لیے کہتے ہیں سنت کے معنی ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں, بدعات سے بچے ہوئے ہیں, یہ اہل السنہ ہے. ہمارے مسلک میں بدعات نہیں ہے. اہل السنہ کا مطلب یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ماننے والے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے. الجماعہ کیوں کہتے ہیں؟ الجماعہ کا مطلب کیا ہے؟ اہل السنہ والجماعہ کا مطلب ہوا الجماعہ صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے. الجماعہ صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے, یعنی وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام کی جماعت کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں, یہ اہل السنہ والجماعہ ہے. ہمارا یہ دوسرا نام. تیسرا نام ہمارا السلفیون. السلفیون, سلفی, سلفیت, سلفی لوگ, ہم لوگ سلفی لوگ ہیں.
سلف کے معنی کیا ہے؟ سلف کے معنی گزرے ہوئے نیک لوگ، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کو مانتے ہیں، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم لوگ حدیث پر عمل کرتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کو ویسے سمجھتے ہیں، قرآن و سنت پر ویسے عمل کرتے ہیں جیسے صحابہ کرام نے سمجھا، جیسے تابعین و تبع تابعین نے سمجھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ تو بعد والے یہ لوگ ویسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو، تو صحابہ کرام، اللہ رب العالمین صحابہ کرام سے کہہ رہا کہ اگر تم جیسے ایمان لائے ہو ایسا ایمان بعد والے لے کر کے آئے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب ان کو ہدایت ملے گی۔ ہمارا طریقہ سلف سے ملتا جلتا طریقہ ہے۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ہمارے جو عقائد ہیں، عقائد کیا؟ اللہ رب العالمین مثال کے طور پر عرش پر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، قبر میں ثواب ہوتا ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ ہمارے ان عقائد کو دیکھ لیجئے، ہمارے عقائد میں کوئی عقیدہ صحابہ کرام کے خلاف نہیں ہے، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یہی بات ابھی جمعہ میں امیر صاحب نے بھی کہی تھی، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی جماعت کو لے کر کے آئے، ان کے 10 عقائد ہم سمجھائیں گے جو عقائد کتاب و سنت کے خلاف ہے اور صحابہ کرام کے منہج کے خلاف ہے۔ حاضرین، اسے سمجھنا ہے، میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ سلفی کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ حاضرین، ہمارا ایک نام طائفہ منصورہ بھی ہے، وہ جماعت جس کے اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائے گا۔ طائفہ منصورہ کے معنی ہوتے ہیں وہ جماعت جس کے اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائے گا۔ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت تک میری امت میں ایک جماعت حق پر باقی رہے گی جن کی اللہ تبارک و تعالی مدد کرتا رہے گا، اور جو ان کی مخالفت کریں گے ان کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ آج دنیا والے سلفیت کو مٹانے کے لیے، آج دنیا والے سلفیت کو اور مسلک اہل حدیث کو ختم کرنے کے لیے، ان کو بدنام کرنے کے لیے جو پلاننگ کر رہے ہیں، اگر ایسی پلاننگ کسی دوسری جماعت کے لیے ہو جائے وہ ختم ہو جائے گی۔ ملکی پیمانے پر نہیں، عالمی پیمانے پر ہو رہا ہے، انٹرنیشنل پیمانے پر ہو رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مدد اس جماعت کے ساتھ ہے۔ ہماری اس جماعت کا ایک نام فرقہ ناجیہ بھی ہے۔ فرقہ ناجیہ، فرقہ کے معنی گروہ، جماعت، ناجیہ کے معنی نجات پانے والی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، یہ 72 فرقے جہنم میں داخل ہوں گے الا واحدہ، سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی بتا دیجیے وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہ وہ جماعت ہے جو آج میرے اور میرے صحابہ کرام کے منہج اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہو۔ کتنے نام ہوئے؟ اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ، السلفیون، طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ، ایک اور نام اہل الاثر۔ ہم لوگ اہل الاثر ہیں۔ اثر کا مطلب حدیث کو نہیں بولتے، اثر کا مطلب صحابہ کرام کے قول کو نہیں بولتے، اثر کا مطلب تابعین و تبع تابعین کے قول کو نہیں کہتے ہیں۔ تو ہم لوگ چونکہ حدیث کو ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کی باتوں کو ماننے والے ہیں، تابعین و تبع تابعین اور ائمہ اعظام، لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو امام تھے۔ آپ نیٹ پر جا کر کے سرچ کیجئے، امام ابو حنیفہ اہل سنہ والجماعت کے امام ہے، وہ ہمارے امام ہے۔ تو چونکہ ان کی باتوں پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ باتیں کتاب و سنت کے مخالف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ باتیں کتاب و سنت کے موافق ہیں ہم لیں گے، اگر کتاب و سنت کے مخالف ہیں ہم ان کو قبول نہیں کریں گے، وہ ہمارے طریقے سے باہر ہو جائیں گے۔ ایک اور بات جسے بتا کر میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں بلکہ ختم کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیں ہم اصل میں اسلام کے صحیح نمائندے ہیں۔ بات کو توجہ سے سمجھیں، ہم اسلام کے صحیح نمائندے، صحیح اسلام کے نمائندے، صحیح اسلام کے ترجمان ہیں۔ صحیح اسلام اگر اس دنیا میں کسی کے پاس ہے تو وہ ہم اہل الحدیثوں کے پاس ہے۔
اگر اس دنیا میں کسی کے پاس صحیح دین موجود ہے تو وہ ہم اہل سنت و جماعت کے پاس ہے. دوسرے لوگوں نے صحیح اسلام کو بگاڑ دیا ہے. صحیح اسلام ہم لوگوں کے پاس ہے. پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، توجہ دیں، جو صحیح اسلام ہمارے پاس ہے اور ہم لوگ صحیح اسلام کے ترجمان ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ صحیح اسلام کو ہم لوگ اپنائیں. یہ ضروری. صحیح اسلام ہمارے پریکٹیکل لائف میں ہونا چاہیے. صحیح اسلام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. اب صحیح اسلام کیا ہے؟ صحیح اسلام کیا ہے؟ صحیح اسلام وہی ہے جو قرآن میں ہے. صحیح اسلام وہی ہے جو صحیح احادیث میں ہے. صحیح اسلام وہی ہے جس پر صحابہ کیا عمل کرتے تھے. ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اللہ پر ایمان رکھیں، فرشتوں پر ایمان رکھیں، کتابوں پر ایمان رکھیں، فرشتوں پر ایمان رکھیں، آخرت پر ایمان رکھیں، تقدیر پر ایمان رکھیں. تقدیر پر ایمان ہماری اس جماعت کی خصوصیت ہے. بعض جماعتوں نے تقدیر کا انکار کیا، ان کو قدریہ کہا گیا. کسی نے تقدیر کو سامنے رکھ کر کے انسان کو مجبور بنا دیا کہ انسان تقدیر کے سامنے مجبور ہے، اور کو مجھے بتا دیا گیا. حاضرین، صحیح عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے. صحیح عقیدے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کو ختم کر دیا تھا. آپ کے بعد کوئی نبی رسول آنے والا نہیں ہے. ہمارا صحیح عقیدہ ہے. ایک اور بات جو بہت اہم ہے، میں آپ تمام کو پوری توجہ اور انہماک سے سننے کے لیے کہوں گا، وہ یہ کہ ہم لوگ عبادات کے پابند بنے. عبادات کے پابند بنے. ایک اہل حدیث بے نمازی رہے ہو نہیں سکتا. ایک اہل حدیث بے روزہ ہے ہو نہیں سکتا. ایک اہل حدیث شرک میں مبتلا ہے ہو نہیں سکتا. ایک اہل حدیث بدعت و خرافات میں مبتلا ہے ہو نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین، ان کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نماز با جماعت چھوڑ دیں. نماز با جماعت چھوڑ دیں، منافقین کی ہمت نہیں ہوتی تھی. ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے ہوئے کئی مہینے ہو گئے. ہم اہل حدیث ہیں. ایک اہل حدیث انسان ڈرگس کا استعمال کرنے والا ہوگا. ایک اہل حدیث آدمی کسی کو دھوکہ دینے والا ہو سکتا ہے. ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ نماز کے پابند بنے، عبادات کے پابند بنے. ایک آخری بات جو اسی سے متعلق بتا کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، ہمارا کیریکٹر و ہمارا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے. ہمارا کردار اچھا ہونا چاہیے. اس لیے کہ کردار و اخلاق بھی دین کا حصہ ہے. اس جملے کو یاد رکھیں. سچ بولنا دین ہے، امانت کا خیال کرنا دین ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا دین ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا دین ہے، دوسروں کے کام آنا دین ہے، دوسروں کا بھلا چاہنا دین ہے، دوسروں کی ضرورتیں پورا کرنا دین ہے، دوسروں کی مدد کرنا دین ہے. کسی مصیبت زدہ انسان کی مصیبت کو دین کرنا دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں کتنی بڑی بات بتائی ہے، معلوم ہے آپ کو؟ ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق. کہا کہ اخلاق سے بڑھ کر، اچھے اخلاق سے بڑھ کر کے قیامت کے روز ترازو میں زیادہ وزنی کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی. قیامت میں سب سے زیادہ وزنی چیز ترازو میں اخلاق ہے، اچھے اخلاق ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مجھے بتائیے کہ جنت میں لوگ سب سے زیادہ کس کی وجہ سے داخل ہوں گے؟ کیا سوال؟ جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے زیادہ لوگ کس وجہ سے داخل ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے. ہے ہماری زندگی میں اچھے اخلاق. اپنی بات ختم کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ ہم لوگ اہل حدیث ہیں، لہذا اپنی پریکٹیکل لائف سے ثابت کریں کہ ہم اہل حدیث ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے اور آپ تمام سننے والوں کو صحیح معنی میں اہل حدیث کا ترجمان اور اہل حدیث کا نمائندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.